کہ حدیثوں کے مطابق قیامت کی یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ واپسی ہوگی، اور کس طرح سے ہوگی یہ بھی ہم کو بتایا جاتا ہے۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریئیکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں سیریا کی جس مسجد پر حضرت عیسیٰ اتریں گے وہاں اب کیا ہوا، ہسٹری آف امیاد ماسک۔ تو کیا کہتے ہیں، سیریا کی کسی مسجد پہ حضرت عیسیٰ اتریں گے، یہ تو سن کے ہی ہم لوگ شاکڈ ہو گئے۔ اور پر ہاں، کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی سفیانہ بادشاہ والی کہ تب وہ آئیں گے، پر اس کے اندر ہمیں پتا چلا تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی ایک بار آئیں گے جب ان کی کچھ شاید وار چل رہی ہوگی، یا مطلب کچھ ہم نے اس کے اندر ایسا سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی ایک بار ضرور واپس آئیں گے، تو شاید یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ساری ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھی تھی جس کے اندر امام مہدی کب آئیں گے، یا جبریل کب آنے والا ہے، یا قیامت کب آئے گی، تو یہ سارے ٹاپکس جو تھے ہم نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اور وہ ویڈیوز ہمیں اتنی نالجبل لگی کیونکہ کافی کچھ ہسٹری کی نالج ہمیں ان ویڈیوز کے تھرو ہی ہوئی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں کیا کچھ خاص ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ہمارے لیے بالکل نیا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے ہی جیسے ہی سیریا کے اندر بشر الاسد کی حکومت ختم ہوئی اور وہاں پر ابو محمد الجولانی کے HTS گروپ نے کنٹرول حاصل کیا، تو شروعاتی وقت میں جو چند چیزیں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں یا جن چیزوں کی سب سے زیادہ دنیا بھر میں چرچائیں ہوئیں، ان میں سے ایک دمشق کی یہ مسجد بھی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ ریبل گروپ کے لیڈر الجولانی نے پہلے تو دمشق میں ایک گرینڈ انٹری ماری، اور اس کے بعد اپنی فرسٹ یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اپنی وکٹری اسپیچ کے لیے کسی اور جگہ کو نہیں بلکہ اسی مسجد کو چنا، اور یہاں سے اپنا وہ پہلا بھاشن دیا کہ جس میں صرف سیریا کے عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی لگ بھگ سبھی بڑی طاقتوں کے لیے بھی میسج چھپا ہوا تھا۔ اب آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس مسجد کو اپنی پہلی اور وکٹری اسپیچ کے لیے الجولانی نے چن بھی لیا تو اس میں کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ بھلا ایک مسجد ہے اور پھر ایتہاسک بھی ہے، کافی پرانی عمارت ہے، بڑی عمارت ہے، تو اس لیے چن لیا ہوگا۔ لیکن دوستو، ایسا ہے نہیں، کیونکہ دنیا کی پولیٹکس کی اچھی سمجھ رکھنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الجولانی نے اسی مسجد کو جو چنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی منشا چھپی ہوئی ہے، بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے اور بہت بڑا منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیسے؟ تو چلیے سب سے پہلے تو آپ لوگ ذرا مجھ کو یہ بتائیے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام ریلیجن میں سب سے مقدس مطلب کہ سب سے پوتر جگہ ہے مکہ شہر میں موجود کعبہ، جبکہ جو دوسری سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے مدینہ شریف، تیسرے نمبر پر نام آتا ہے بیت المقدس کا۔ مگر کیا آپ لوگوں کو کبھی کسی نے بتایا کہ زیادہ تر مسلم اسکالرز کے مطابق اسلام کی جو چوتھی سب سے مقدس جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ چلیے یہ بھی ابھی کے لیے یہیں پر رہنے دیتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ بات تو آپ لوگ ہمیشہ سے ہی سنتے آئے ہوں گے کہ حدیثوں کے مطابق قیامت کی یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ واپسی ہوگی، اور کس طرح سے ہوگی یہ بھی ہم کو بتایا جاتا ہے کہ سیریا کا جو مشہور دمشق شہر ہے اس کی ایک خاص مسجد کے ایک خاص مینار پر صبح فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ نازل ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی بھی اسی مسجد کے اندر ہوں گے اور وہ بالکل نماز کی جماعت کرانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی اپنی بجائے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ منع کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے ہی وہ فجر کی نماز ادا کریں گے۔ تو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ سیریا کے دمشق شہر کے اندر وہ کون سی خاص مسجد ہے اور اس مسجد کا وہ کون سا خاص مینار ہے کہ جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ ابھی ذرا تھوڑا اور بھی آگے بڑھیں تو آپ لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کا نام تو سنا ہی ہوگا کہ جو اللہ کے ایک مشہور نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی مطلب کہ کزن ہوا کرتے تھے، اور جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں میں بھی کافی مانا جاتا ہے، کافی رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور جن کو اس دور میں کافی بے دردی کے ساتھ شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہید کرنے کے بعد ان کے سر کو کہاں دفنایا گیا تھا؟ اور آگے بڑھیں تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ فاتح بیت المقدس حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ تھوڑا اور بھی آگے بڑھیں تو ذرا بتائیے کہ کربلا کی جنگ کے بعد کہ جب حضرت امام حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا تھا، تو پھر حضرت امام حسین کے خاندان کے جو بچے تھے یا پھر جو عورتیں تھیں
ان کو قیدی بنا کر اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے کربلا سے جب دمشق لایا گیا تھا تو ان کو کہاں پر ٹھہرایا گیا تھا؟ دمشق کی وہ کون سی خاص جگہ تھی کہ جہاں پر یزید کے سامنے ان کو پیش آئی کیا تھنک گیا وہ تھا، یہی ان مسجد کو ہے. پریشان کیا گیا تھا؟ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے سر کو بھی یزید کے سامنے کس جگہ پر پیش کیا گیا تھا؟ وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں پر یزید نے حضرت امام حسین کے سر کو عام لوگوں کے سامنے رکھا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک بڑا میسج دے سکے؟ تو دوستو، ان ساری ہی چیزوں کا، ان سارے ہسٹوریکل سوالوں کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے امید ماسک، کہ جس کو امید عربک ماسک. میں الجامع الاموی یا پھر بہت سارے لوگوں کی طرف سے گرینڈ ماسک آف دمسکس بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل دیسی بھاشا میں بتاؤں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو دمشقی جامع مسجد بھی کہتے ہوں گے، اور یہی وہ خاص اور 1300 سال سے بھی زیادہ پرانی وہ ایتہاسک مسجد ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی، اور جس مسجد کو ہی الجولانی کی طرف سے اپنی وکٹری اسپیچ دینے کے لیے چنا گیا تھا، کیونکہ نہ صرف سیریا کی ہی عام عوام کے دلوں میں بلکہ باقی پوری مسلم دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس مسجد کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے، اس چیز کا اندازہ الجولانی کو اچھی طرح سے ہے۔ اب اگر تھوڑا بہت اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر بھی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ اکرام، سب سے زیادہ محدثین، سب سے زیادہ مفکرین یا پھر کسی اور بھی طریقے سے جڑے ہوئے جو بہت سارے مسلم اسکالرز رہے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کہیں پر دفن ہیں تو وہ دراصل یہی شہر دمشق ہے۔ خلافت دمشق. راشدہ کے بعد جب سلطنت اچھا. بنو امیہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کو اپنا سینٹر بنایا اور اس شہر کو اپنی راجدھانی بنایا، اور سلطنت بنو امیہ کا ہی جو ایک مشہور اور طاقتور حکمران تھا الولید، اس نے ہی 705 سے لے کر 715 عیسوی کے بیچ میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ تعمیرات کے معاملے میں یہ الولید کے سب سے بڑے اور سب سے زبردست کام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس خاص جگہ کی اہمیت اس مسجد کے بننے سے بھی سینکڑوں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پیچھے سے قائم رہی ہے، کیونکہ یہاں پر موجود ایک خاص جگہ کو لے کر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی کہ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس خاص جگہ کو لے کر اتہاسکار یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ ان یونانی لوگوں کی بھی ایک عبادت گاہ ہوا کرتی تھی کہ جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب رومن ایمپائر نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے اس کو وقت کے ساتھ گرجا گھر میں بدل دیا، اور اس طرح سے اب یہ عیسائیوں کے لیے اہم جگہ بن گئی۔ اور جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا کنیکشن حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے، جو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے اتہاس میں بھی ایک الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، جب یہ مسجد بننا شروع ہوئی تھی تو یہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھیں تو پہلی صدی ہجری کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ چاہے اس مسجد کو بنانے کے لیے جو مزدور ہوں یا جو کاریگر ہوں ان کے نمبرز ہوں، یا لگنے والی حد سے زیادہ قیمت ہو، یا پھر اور بھی چیزیں ہوں، وہ ساری ہی بے مثال تھیں۔ مسجد کو بنانے کے لیے جو عمدہ سامان منگایا گیا تھا وہ آج کے دور کے بھارت، فارس مطلب کہ ایران اور مراکش وغیرہ سے منگایا گیا تھا۔ سونے چاندی کا بھی خوب استعمال کیا گیا تھا، اور مینار وغیرہ بنانے کے لیے تو زمین کی اتنی گہری کھدائی کی گئی تھی کہ نیچے پانی نکل آیا تھا۔ مطلب اس دور میں پوری دنیا میں ہی اس مسجد کے کنسٹرکشن کی خوب چرچائیں تھیں، دھوم مچی ہوئی تھی، لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ویسے تو دوستو یہ مسجد آج بھی سیریا کی پہچان ہے، اس کا فخر ہے، اتنی مضبوط پہچان ہے کہ گوگل پر رینڈملی اگر آپ لوگ سیریا بھی لکھیں گے تو آپ کو جو شروعاتی 2-3 امیجز ملیں گے اس میں سے ایک امیج اسی مسجد کا ہوگا۔ مگر ہاں، دوسری طرف اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں سیریا کے اندر جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے خطرناک حالات پیدا ہوئے، کبھی قدرتی آفات آئیں تو کبھی آگ وغیرہ لگ گئی، ان ساری ہی چیزوں نے اس مسجد کو کافی نقصان بھی پہنچایا۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ خاص قرآن بھی موجود تھا کہ جس قرآن کے اوپر شہادت کے وقت اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا خون ٹپکا تھا، مگر مسجد میں لگنے والی ایک خطرناک آگ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی شہید ہو گیا، یعنی کہ جل گیا تھا۔ خاص طور سے 2011 کے بعد سے یہ جو سول وار شروع ہوا ہے، اس نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیریا کے بڑے بڑے شہروں کی جو عالیشان نئی یا پرانی عمارتیں تھیں ان کو ملبے میں بدل دیا ہے۔ خوش قسمتی کہیے یا پھر اس کو چمتکار کہیے کہ یہ عمارت بالکل ویسے کی ویسی ہی سلامت رہی۔ مگر ہاں، اگر اس عمارت کے باہر کھڑے ہو کر اس عمارت کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر اگر آپ لوگ اس عمارت کی نئی اور پرانی تصویروں کو دیکھ کر کمپیئر کرو گے
تو ایٹ لیسٹ اس کا کلر تو یہ بتاتا ہے کہ سیرین سول وار کا اثر تو اس کے اوپر بھی پڑا ہے۔ تو ساتھیوں، اس ایتہاسک مسجد سے جڑی ہوئی کوئی بھی ایسی انٹرسٹنگ جانکاری جو آپ لوگوں کے پاس ہو اور ہم ابھی بھی یہاں پر شیئر نہ کر سکے ہوں، تو اس کو آپ لوگ کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو سے ہمیں پتا چلا کہ اب تک ہمیں 3 ہی امپورٹنٹ پلیسز کے بارے میں پتا تھا جو اسلام دھرم میں ہیں، بٹ یہ 4تھ جو امیید جو ماسک ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ آج کی ویڈیو سچ میں بہت انفارمیٹیو تھی کیونکہ کچھ نیا جاننے کو ملا۔ اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے قیامت سے پہلے، وہ فجر کی نماز میں اسی جو مسجد ہے اسی مسجد کے اندر آئیں گے جب نماز چل رہی ہوگی۔ تو یہ سن کے تو مجھے اور بھی اچھا لگا، مطلب جو بھی وہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ سب انہیں دیکھ پائیں گے، انہیں فیل کر پائیں گے، کتنی اچھی بات ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ۔ آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ اچھا اور نیا جاننے کو ملا ہے، اور امیت مسجد کے بارے میں ہم پہلی بار سن رہے تھے، تو یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ سیریا میں یہ مسجد آج بھی ہے، لیکن کچھ وار کے کارن اس کی کنڈیشن کچھ خراب ہو گئی ہے۔ لیکن آئی تھنک جو ہسٹوریکل پلیس ہوتے ہیں نا، وہ چاہے کسی بھی کنڈیشن میں ہو جائے، اس کے اندر کی جو وائب ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ پہلے جیسی ہی رہتی ہے۔ تو ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا اور ویڈیو بہت اچھی تھی۔ تو ٹھیک ہے گائز، اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے، اوکے بائے۔ بائے۔